الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صدر مجلس استاد الاساتذہ جناب مولانا ابو العاص وحیدی صاحب حفظہ اللہ، ضلعی جمعیت اہل حدیث سدھارتھ نگر کے امیر مولانا محمد ابراہیم صاحب مدنی حفظہ اللہ، ناظم ضلعی جمعیت اہل حدیث شیخ وسیع اللہ صاحب، حلقہ ڈمریا گنج کے ذمہ داران شیخ عبدالستار صاحب سراجی حفظہ اللہ اور شیخ عبدالمنان صاحب مفتاحی، جامعہ خیر العلوم کے اساتذہ کرام، ذمہ داران، سب کی خدمت میں سب سے پہلے میں ہدیہ تشکر پیش کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اس عظیم موضوع پر تعلیمی کنونشن کے انعقاد کی توفیق عطا فرمائی. اس کے لیے میں تہہ دل سے ان سب کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس تعلیمی کنونشن کو جن مقاصد کے لیے منعقد کیا گیا ہے، اللہ رب العالمین ان مقاصد میں، ان اہداف میں پورے طور پر جمعیت و جماعت کو کامیابی نصیب فرمائے. در حقیقت اس موضوع کو جب میں نے سنا تو مجھے اس میں اپنی ذاتی دلچسپی بھی دکھائی دی، اس لیے کہ نصاب تعلیم اور مدارس کا موضوع یہ میری ہمہ جہت دلچسپی کا موضوع ہے. مدارس سے متعلق اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ 2013 میں جب میں جامعہ سراج العلوم جھنڈا نگر میں آیا، وہاں تقرری ہوئی، اس وقت سے لے کر اس موضوع کو لے کر لگاتار میں وہاں سرگرداں ہوں. اس کے لیے کوششیں لگاتار جاری رکھے ہوا ہوں. رابطہ مدارس اسلامیہ کا قیام، پھر اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے نیپال کے صوبہ لمبنی کے اندر مدرسہ بورڈ کا قیام، یہ انہی کاوشوں کا ایک ثمرہ کہا جا سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین اس ٹیم کی کاوشوں میں برکت عطا فرمائے. نصاب تعلیم کا موضوع بھی اس وقت خود ہمارے لیے کافی حساس موضوع ہے. ملک نیپال کے اندر وزارت تعلیم، مرکزی وزارت تعلیم کی جو نصاب تعلیم کمیٹی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس میں بھی ممبرشپ مجھے ملی ہوئی ہے اور مدارس کے تعلق سے ذمہ داری میرے ہی سر ڈالی ہوئی ہے. تو اس حوالے سے بھی تعلیمی کنونشن کے ان موضوعات پر مجھے جب شیخ عبدالستار صاحب نے اطلاع دی تو مجھے ذاتی طور پر اس میں کافی دلچسپی تھی، اور خاص طور سے یہاں پر جن عباقرہ علماء کرام اور استاذ الاساتذہ اور بلکہ شیوخ یہاں پر ان کی موجودگی کی خبر ملی تو مجھے بے حد فخر محسوس ہوا کہ اس طرح کی مجلس میں جا کر میں دوں گا تو کیا، لیکن انشاءاللہ کچھ نہ کچھ وہاں سے فائدہ اٹھا کر کے انشاءاللہ لوٹوں گا، اور یہ تجربات ہماری عملی زندگی میں شاید وہاں پر کارگر ثابت ہوں. تو ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے میں مبارکباد دوں گا. اس کے بعد میں اپنے موضوع پر آتا ہوں.
مدارس کے نصاب تعلیم کا معاملہ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو مدارس کی گفتگو اگر ہم شروع کریں تو جیسا کہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ مدارس کا تعلق صفہ سے جڑتا ہے اور وہیں سے اس کا آغاز ہوتا ہے جب اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانو تلمس طے فرمایا اور خاص طور پر اپنے آپ کو طلب علم کے لیے وقف کیا. اور جب ہم مدارس کے نصاب کی تاریخ کو وہاں سے جوڑتے ہیں تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مدارس کے نصاب کی اساس کیا تھی. ظاہر سی بات ہے اساس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ کا حصول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو جمع کرنا اور اس کی نشر و اشاعت یہ بنیادی مقصد تھا. تو مدارس کی جڑ اور اساس میں قرآن اور حدیث داخل ہیں. اور آپ اس کے بعد اگر دیکھیں جو مدارس قائم ہوئے چاہے وہ مکہ کے یا مدینہ کے یا بصرہ کے یا کوفہ کے تفاسیر کے جو مدرسے قائم ہوئے اور جو جہاں کے اساتذہ کرام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے اور جس طریقے سے انہوں نے تفسیری روایات کو قرآن کریم کے فہم اور تفہیم اور افہام کو کے سلسلے کو آگے بڑھایا، یہ سب مدارس کے نصاب تعلیم سے براہ راست ان کا تعلق جڑتا ہے. اور یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مدارس کے نصاب تعلیم کی اساس قرآن اور احادیث ہیں. اسلام کے ظہور کے بعد ہی سے مدرسوں کا جو تصور ہے وہ قرآن اور حدیث کی خدمت سے جڑا ہوا ہے. اس کے بعد علوم علم فقہ ایجاد ہوا، علم اصول فقہ ایجاد ہوا، علوم حدیث ایجاد ہوئے، حدیث کا علم ایجاد ہوا، تفسیر کا علم ایجاد ہوا، علوم قرآن ایجاد ہوئے اور اس کے بعد جتنے بھی سارے علوم ایجاد ہوئے وہ سارے کے سارے ان قرآن و احادیث کی خدمت کے لیے وضع کیے گئے. صرف اور نحو کے علم ہے، بلاغہ کا علم ہے، یہ سارے کے سارے علوم یہ قرآن اور احادیث کے دائرے میں گردش کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. اور یہاں سے نصاب تعلیم کی محوری گفتگو ہماری قرآن و حدیث سے شروع ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نصاب تعلیم، کوئی بھی نصاب تعلیم جس میں قرآن اور احادیث سے متعلق چشم پوشی برتی گئی ہو یا اغماض برتا گیا ہو یا ان کے تعلق سے ڈنڈی مارنے کی کوشش کی گئی ہو، وہ نصاب تعلیم کارگر نہیں ہو سکتا اور خاص طور سے وہ مدارس کے اساسی تصور سے متصادم ہے. یہ بنیادی چیز تھی جس کو میں چاہتا تھا کہ تمہید کے طور پر آپ کے سامنے جوڑ دوں. مدارس کے نصاب تعلیم کے حوالے سے جب گفتگو کی جائے تو چونکہ موضوع میں دونوں شق رکھی ہوئی ہے، مکاتب اور مدارس، یہاں پر میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ مدارس کے نصاب تعلیم سے پہلے مکاتب کے نصاب تعلیم پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے. اور شاید تعلیمی کنونشن کے انعقاد کرنے والوں نے اس معاملے کی جو خطورت ہے اس چیز کو انہوں نے محسوس کیا کہ پہلے مکاتب کا جو نصاب تعلیم ہے اس پر خاص طور سے توجہ دی جائے. ہمارے یہاں اس وقت جو واقعی صورتحال ہے بر صغیر ہند و پاک، بنگلہ دیش اور نیپال تمام ملکوں کے اندر کہ مکاتب کے اندر پرائمری درجات اور نرسری درجات کے اندر تعلیمی نصاب کے حوالے سے اگر دیکھا جائے جو ان کے ہاں رائج ہے تو اس سلسلے میں مجرمانہ غفلت ہمارے یہاں پائی جاتی ہے. ہمارے یہاں چونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نصاب تعلیم کا معاملہ یہ شاید ذکر کرنا یہ ضروری نہ ہو کہ نصاب تعلیم کا معاملہ یہ فردی معاملہ نہیں ہوا کرتا. یہ فردی چیز نہیں ہے، یہ باقاعدہ ٹیم ورک ہے. اور جہاں جہاں اسلامی حکومتیں ہیں وہاں باقاعدہ حکومتوں کی زیر نگرانی اس پر عمل ہوتا ہے اور اس کے لیے کام کیا جاتا ہے، لگاتار اس پر توجہ بنی رہتی ہے. جہاں پر اقلیت میں ہیں، مسلمان اقلیت میں ہیں، وہاں بھی نصاب تعلیم کے حوالے سے ہونا یہ چاہیے کہ جو بھی شکلیں ان کی متحد رہنے کی ہیں، جو بھی پلیٹ فارم ایسے ہیں جو اجتماعی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے مسئول ہیں، ان کے ذریعے سے نصاب تعلیم کے معاملات پر غور کیا جائے، بجائے اس کے کہ ہر مدرسے کا اپنا کوئی نصاب تعلیم ہو. تو یہ ٹیم ورک ہے اور یہ مشترک کام ہے اور اس پر مشترک کام ہونا چاہیے. لیکن کہیں نہ کہیں اس مزاج کی ہمارے یہاں کمی دکھائی دے رہی ہے.
مکاتب کے نصاب تعلیم کے حوالے سے جو ملموس جو واقع جو دکھائی دے رہا ہے، جو مشاہدہ ہے، وہ یہ کہ ہمارے یہاں بچے ایک تو مکتب کا رخ کافی زیادہ عمر ہو جانے کے بعد کرتے ہیں۔ شروع کے مرحلے میں وہ مدرسوں کا رخ نہیں کرتے، مکتب کا رخ نہیں کرتے، بلکہ اچھی خاصی عمر ہو جانے کے بعد رخ کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب مدرسوں یا مکتب میں پہنچتے ہیں تو پھر وہاں ان کی تعلیم پر جو بنیادی کام ہوتا ہے وہ یہ کہ ان کو یسرنا القرآن اور قواعد اور ناظرہ قرآن، اس پر اچھا خاصا وقت ان کے اوپر صرف کر دیا جاتا ہے، جبکہ اس بچے کی عمر کا گولڈن پیریڈ یہی ہوتا ہے۔ آپ اگر عالمی طور پر دیکھیں، علماء ماہرین نفسیات کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر دیکھیں، کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کس طریقے سے تربیت کی، کیسے کیسے مضامین انہوں نے ان کو اس عمر میں ان کے ذہن میں بیٹھانے کی کوشش کی جب ان کی عمر 10 سال 11 سال 12 سال کی تھی۔ تو یہ جو عمر کا مرحلہ ہے، یہ ماہرین نفسیات کے اعتبار سے بھی اور شرعی اعتبار سے بھی یہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جس میں بچوں کے ذہن میں جس قدر مضغوط انداز میں، جس قدر پریشر ڈال کر کے ان کے ذہن و دماغ کے اندر باتیں ڈال دی جائیں، اس سے قطع نظر کہ وہ باتیں ان کی کھوپڑی میں، ان کی سمجھ میں، ان کے فہم میں کتنی آتی ہیں، اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جو مرحلہ ہوتا ہے، اس مرحلے کے اندر انہیں وہ چیزیں حفظ کروائی جائیں، ان کو وہ چیزیں ذہن میں پیوست کروا دی جائیں۔ بعد میں جب وہ بچہ ترقی کرے گا، اگلے مراحل میں پہنچے گا، پھر وہ اس کی تفصیل، اس کی شرح، اس کی تفسیر وہ پڑھتا چلا جائے گا، لیکن جو اس کی اساسیات ہیں وہ اساسیات اسی مرحلے میں اس کے ذہن و دماغ میں پیوست کرنے کا یہ مرحلہ ہوتا ہے۔ اور اسی مرحلے کو ہمارے یہاں لوگ یہ کہہ کر ضائع کر دیتے ہیں کہ بچہ ابھی سمجھنے کی عمر میں نہیں ہے، اس کو جب سمجھنے کی عمر ہو جائے تب اس کو فلاں فلاں مادہ پڑھایا جانا چاہیے، اور یہ دونوں میں مطلب بالکل متضاد نظریہ ہے یہ، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور خود جو عصری علوم کی دانشگاہیں ہیں، اگر آپ اس میں آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نرسری اور پرائمری کے اندر جس طریقے سے سبجیکٹس کی کثرت ہوتی ہے اور متون کو اور اساسیات کو حفظ کرانے کا اہتمام ہوتا ہے، وہ مدارس کو چھوڑ کر تقریباً باقی ساری دانشگاہوں کے اندر وہ چیز آپ کو نظر آئے گی۔ اور اگر ہم دیکھیں جہاں پر ہمارا غلبہ ہے عالم عرب میں یا مصر وغیرہ کے اندر، جامعہ ازہر وغیرہ کے اندر، اور جو دیگر بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، ان کا جو نصاب تعلیم ہے اور ان کے یہاں جو وزارت تعلیم کا جو نصاب متعین ہے، پرائمری سے لے کر کے، روزے سے لے کر کے اور تمہیدی اور یہ سارے ابتدائی مراحل کے اندر، آپ کو تعجب ہوگا کہ ہمارے یہاں بچے ثانویہ کے مرحلے سے نکل جاتے ہیں اور ان اساسیات سے وہ غافل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیمی کنونشن میں مکاتب کو خاص طور سے پوائنٹ آؤٹ کر کے یہ بہت بڑا یہ کام کیا گیا ہے کہ مکاتب کے نصاب تعلیم پر خصوصی توجہ دی جانی چاہیے۔ اور وقت ختم ہونے سے 5 منٹ پہلے بتا دیجیے گا۔ مکاتب کے نصاب تعلیم پر بہت خصوصی توجہ دی جانی چاہیے، اور اس کے اندر ہر طرح کے موضوعات کو سموئے جانے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ ہاں، عمر کے اس مرحلے کے اعتبار سے بچے کی جو نفسیاتی جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے سامنے مضامین متعین کیے جانے چاہیے۔ جغرافیہ کا موضوع ہو، تاریخ کا موضوع ہو، حساب کا موضوع ہو، اسی طریقے سے کھیل کود کا موضوع ہو، یا پھر ان کے لیے ورزش سے متعلق چیزیں ہوں، حفظان صحت سے متعلق چیزیں ہوں، یہ سارے موضوعات ہیں جو عمر کے بالکل ابتدائی مرحلے میں وہیں سے بچوں کے لیے اس کا آغاز کر دیا جانا چاہیے۔ ہمارے یہاں کہنے کو مکاتب کے اندر یہ سارے موضوعات داخل نصاب ہیں، اور اس پر نصاب تعلیم کی حد تک اس کو ذکر کیا جاتا ہے، لیکن عملی طور پر بچے کے لیے جو اس عمر کے تقاضے کے اعتبار سے نصاب تعلیم تیار ہونا چاہیے، وہ نصاب تعلیم تیار نہیں ہے۔ ایک تو نصاب تعلیم کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے میں تھوڑی سی بات اس طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جب تک ہندوستان میں مغلیہ حکومت تھی
جب تک حکومت کا معاملہ تھا تب تک جو نصاب تعلیم چل رہا تھا اور جو ان کے معاملات تھے اس سے قطع نظر، جب سے ہندوستان مغلیہ حکومت جب سے ختم ہوئی، جب انگریزوں کا دور آیا اور اس کے بعد سے وہی صورتحال برقرار رہی جو اس سے پہلے تھی۔ 7ویں صدی ہجری میں درس نظامی کیا ایجاد کر دیا گیا کہ اس کے بعد کے زمانوں میں درس نظامی کو ایک پتھر کی لکیر سمجھ لیا گیا اور ایک مقدس درجہ دے دیا گیا، اور اس سے انحراف کو ایک طریقے سے بغاوت پر محمول کر لیا گیا، اور یہ بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ درس نظامی، ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ درس نظامی وہ عصر انحطاط کی یادگار ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 7ویں صدی ہجری یہ فتنہ تاتار کے بعد کا زمانہ ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے جو عصری جو انحطاط کا زمانہ عام طور سے شمار کیا جاتا ہے۔ گرچہ انحطاط کس اعتبار سے کہا جاتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ظاہر سی بات ہے امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم اور جو بڑے بڑے جلیل القدر ہمارے ائمہ گزرے ہیں وہ بھی تقریباً اسی فترے میں آتے ہیں، لیکن اگر عمومی طور پر بات کی جائے تو یقیناً علوم و فنون کے اعتبار سے جو ابتدائی ایام میں بنو امیہ کے دور میں اور بنو عباسیہ کے دور میں، خاص طور سے ہارون رشید اور مامون رشید کے زمانے سے لے کر کے جو علوم و فنون کی ترقی کا ایک مزاج بنا تھا، دینی علوم میں بھی سائنسی علوم میں بھی وہ چیزیں برقرار نہیں رہ گئیں، اور جو عصر مملوکی شروع ہوتا ہے یا بغداد کے تاخت و تاراج کر دیے جانے کے بعد سے جو زمانہ شروع ہوتا ہے اس میں علوم و فنون کی ترقی رک گئی، اور اس کے بعد ایک طریقے سے کتابوں کو منطقی انداز میں، فلسفیانہ انداز میں ترتیب دیا جانے لگا، اور وہ کتابیں حقیقت میں نصابی ضروریات کے پیش نظر لکھی بھی نہیں گئیں، ان میں سے اکثر و بیشتر کتابیں مستقل کتابیں تھیں جن کو نصاب کے اندر داخل کر دیا گیا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس زمانے کے اندر جن مضامین کو رکھا گیا تھا، آپ جانتے ہیں کہ قرآن اور حدیث اور فقہ کا درجہ اس میں بہت برائے نام تھا، اس میں عقلی علوم اور عالی علوم کو غلبہ حاصل تھا۔ پھر بعد میں اس کے اندر اصلاحات کا سلسلہ جاری رہا، اور ندوۃ العلماء کی جو تحریک چلی اور اس کے علاوہ اور جو تحریکیں چلیں، جس کے بعد پھر اس کو بہت حد تک سنوارا گیا، سنبھالا گیا، اور پھر کیا کہتے ہیں مسلمانوں کے اعتبار سے دارالعلوم دیوبند اور اس کے علاوہ اور جو مدارس قائم ہوئے، اور پھر خود ہمارے یہاں جماعت اہل حدیث کے یہاں مدرسہ رحمانیہ دلی کے اندر قائم ہوا، اور جو مدارس سلفیہ قائم ہوئے ان کے اندر جو نصاب تعلیم رہا، ان کے اندر قرآن اور احادیث اور فقہ کے علوم کو برتری حاصل ہوئی، ان پر خاص توجہ دی جانے لگی، لیکن جو توجہ ان پر اور مزید دی جانی چاہیے تھی وہ نہیں دی گئی، تاکہ ابھی عصر حاضر میں تقریباً ماضی قریب کے اندر جماعت اہل حدیث کے اداروں میں الحمدللہ اس سلسلے میں پیش رفت ہوئی، اور فقہ کے نام پر جو چیزیں مروج چلی آ رہی تھیں، جبکہ خود علماء دیوبند اس بات کو مانتے ہیں کہ ان کے یہاں جو کتابیں نصاب تعلیم میں داخل ہیں، 2-3 کتابوں کو چھوڑ کر نور الایضاح کا معاملہ ہے، فقہ کے باب میں اگر بات کریں نور الایضاح کا معاملہ ہے، قدوری کا معاملہ ہے، اور ہدایہ وغیرہ کا معاملہ ہے، 2-3 کتابوں کو چھوڑ کر وہ باقی کتابوں کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ نصاب تعلیم میں داخل رہے۔ لیکن ہم لوگ جامعہ سلفیہ میں جب پڑھ رہے تھے تب تک ہم لوگوں نے شرح بقایا اور اس طرح کی کتابوں کو پڑھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں لگاتار نصاب تعلیم پر گفتگو کے باوجود خلل کہیں نہ کہیں موجود تھا۔ میں چونکہ وقت بھی بہت مختصر اب ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مکاتب کے اندر خاص طور پر، اگر مدارس کی بات چھوڑ دیں اس پر ہمارے بقیہ مشائخ موجود ہیں، وہ اس پر شاید تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو رکھیں گے۔ مکاتب کے اندر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ نصاب تعلیم ایسا ہونا چاہیے جو بہت مختصر ہو، اس کے اندر شرح اور تفسیر کی بالکل کوشش نہ کی جائے، بلکہ صرف متون بچوں کو یاد کرانے کی کوشش کی جائے۔ تجوید کے نام پر ایک متن ہو، نحو و صرف کے نام پر ایک متن ہو، اور اسی طریقے سے فقہ کا متن ہو، حدیث کا متن ہو، علوم حدیث کا متن ہو، احادیث کو یعنی یہ مرحلہ حفظ کا مرحلہ ہوتا ہے، یہ فہم کا مرحلہ نہیں ہوتا۔ اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے ہم لوگوں کو نصاب تعلیم بنانے کے وقت، کہ اس مرحلے میں پرائمری کے مرحلے کے اندر جو مکتب کا مرحلہ ہوتا ہے، اس کے اندر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو اساسیات کو حفظ کروا دیں، اساسیات ان کے ذہن و دماغ میں بیٹھا دیں۔
میں آپ کو یہاں پر ایک مثال دینا چاہوں گا. امام حرم شیخ عبد المحسن القاسم حفظہ اللہ، انہوں نے جب دیکھا، خود سعودی عرب کے اندر بھی لگاتار تطور آپ جانتے ہیں کہ جاری ہے، انہوں نے متون پر خصوصی توجہ دی اور انہوں نے تقریباً 6 مستویات بنائے. 6 مستویات میں بچپن میں ایک بچے کے ذہن و دماغ کے اندر جو علوم کی اساسیات ہیں ان کو بیٹھانے کے لیے ان کا جو مستویٰ کا وہ صرف وہ ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. مستویٰ تمہیدی میں انہوں نے اذکار و آداب، صرف اذکار و آداب رکھا ہے. اذکار و آداب یعنی جو اصل نصاب تعلیم ہے، یہ اس کے علاوہ یہ اضافی چیزوں کی بات کہی جا رہی ہے. اذکار و آداب کے اندر بچوں کو ضروری دعائیں یاد کرنا، سونے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، نماز کی، یا پھر اور جو اذکار ہیں، صبح و شام کے اذکار ہیں، یہ ساری چیزیں. اور آداب، کھانے کے آداب، کھیلنے کے آداب، بڑوں سے پیش آنے کے آداب، چھوٹوں سے پیش آنے، اپنے ہم عمر بچوں سے. تو اذکار و آداب کا مستویٰ تمہیدی میں رکھا ہے. اس کے بعد پہلے مستویٰ کے اندر جہاں سے تھوڑا سا ہوش گوش بچوں کے اندر آ جاتا ہے، وہاں سے انہوں نے اصول الثلاثہ کو رکھا ہے، القواعد الاربع کو رکھا ہے، نواقض الاسلام کو، اور اربعون نوویہ. یہ 4 متون کو انہوں نے مستویٰ اول میں رکھا ہے. مستویٰ ثانی کے اندر تحفۃ الاطفال جو تجوید کے موضوع پر ہے، شروط الصلاۃ ہے، اور کتاب التوحید. تیسرے مرحلے میں بیقونی کا منظومہ رکھا ہے، اور البیری کا منظومہ رکھا ہے، اور آجرومیہ کو رکھا ہے انہوں نے قواعد کے اعتبار سے. عقیدہ واسطیہ کو رکھا ہے. چوتھے میں الورقات کو، عنوان الحکم کو، بغیت الباحث کو، اور عقیدہ طحاویہ کو. اور 5ویں میں بلوغ المرام، زاد المستقنع، یعنی یہ آگے کا مرحلہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عالمیت کے مرحلے میں، فضیلت کے مرحلے میں. تو اس طریقے سے متون کو ترتیب دیا ہے. جو نصاب تعلیم اساسی ہو، اس کے ساتھ ساتھ متون کو جو ہے حفظ کروانے پر ہمارے اندر خاص توجہ دی جانی چاہیے. ایک چیز یہاں پر میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ نصاب تعلیم چاہے وہ جتنا زیادہ چھان پھٹک کر کے اور تفتیش کے بعد بنایا گیا ہو، لیکن وہ کوئی مقدس چیز نہیں ہے، اسے کوئی تقدس کا درجہ حاصل نہیں ہے. یہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہے کہ ہمارے یہاں جب نصاب تعلیم کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، اس کی اصلاح کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی مقدس چیز کو ہاتھ لگا دیا گیا ہو. اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء کرام کو بھیجا، الگ الگ قسم کے معجزات دے کر کے بھیجا. سارے معجزات کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی توحید پر دلالت اس سے ہو اور ان رسولوں کی رسالت ثابت ہو. لیکن کیا ایک معجزات سارے انبیاء کرام کو دیا گیا؟ جیسے جیسے زمانہ ہوا، جیسے جیسے جغرافیائی حالات ہوئے، جیسے جیسے لوگوں کے سامنے بھیجا گیا، ان کے اعتبار سے معجزوں کی تعیین اور ترتیب بدلتی گئی. پھر کیا وجہ ہے کہ آج انہی کے ماننے والے ہم اس نصاب تعلیم کو جو آج سے 600 700 800 سال پہلے ترتیب دیا گیا ہے، ہم اسی کو اپنے اوپر لادے ہوئے ہیں. اور اس نصاب تعلیم کا باجھپن ایک اور طریقے سے سمجھ میں آتا ہے کہ ابھی تک ہم یہاں مدارس کے فارغین اپنے وطن میں غیر مسلموں کے سامنے اپنی دعوت پیش کر پانے کے قابل بھی نہیں ہیں. اگر ہم بات کریں جو اکثریتی طبقہ ہے، ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے مسائل ان کے سامنے کیسے پیش کیے جائیں. مثال کے طور پر صرف ایک بات میں کہنا چاہوں گا، عورت کا معاملہ ہے، حقوق المرأہ، عورتوں کے حقوق کا معاملہ ہے. آپ کو، ہم لوگوں کو مدارس کے اندر یہی نہیں بتایا جاتا کہ ہم جن قوموں کے درمیان رہ رہے ہیں وہاں عورتوں کے حقوق کا معاملہ کیا ہے. ان کے ہاں ستی کر دی جاتی ہیں عورتیں، ان کے ہاں میراث میں حق عورت کو نہیں دیا جاتا، نکاح میں عورتوں کی کوئی مرضی نہیں پوچھی جاتی. یہ سارے کے سارے معاملات جو ان کے مذہبی معاملات ہیں وہ ہمارے نصاب تعلیم کا حصہ بننا چاہیے. اور پھر اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں اس کو بتایا جانا چاہیے. شاہ بانو کیس کے بعد سے لے کر کے لگاتار مسلمان دفاعی پوزیشن میں ہیں، اور یہ الزام لگاتار ان کے اوپر لگایا جاتا رہا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ زیادتی کی ہے. یہ معاملہ کیوں پیش آ رہا ہے کہ ہم خط دفاع پر کھڑے ہونے پر مجبور ہو گئے ہیں، ہجوم کے بجائے دفاع پر. اس لیے کہ نصاب تعلیم میں ہم نے ایسی چیز رکھی نہیں کہ اس طرح کے معاملات کو. اسی طریقے سے عقیدے کے معاملے میں اگر آپ لے لیں تو عقیدے کے معاملات میں ابھی تک ہمارے یہاں جو نصاب تعلیم پڑھایا جاتا ہے وہ معتزلہ، جہمیہ، ماتریدیہ اور جو قدریہ اور جہمیہ کے معاملات ہیں اس کو پڑھایا جاتا ہے. لیکن عصر حاضر میں جو الحاد کا فتنہ ہے، جو علمانیت کا فتنہ ہے، جو راسمالیہ کا فتنہ ہے، جو دہریت کا معاملہ ہے، اور جو شیوعیت کا معاملہ ہے،
یہ ساری تحریکیں اور کس طریقے سے یہ مسلمانوں کے اندر گھس کر کے کام کر رہی ہیں، ان کے مقابلے میں عقیدے کے مادے کے اندر کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کے معاملات کو بھی جگہ دی جانی چاہیے؟ اور یہی وجہ ہے کہ مدارس کے متخرجین جب بازار میں جاتے ہیں، جب وہ مارکیٹ میں اترتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ اس قسم کی تحریکوں کا اور اس طریقے کی جو فکری یورش و یلغار ہے وہ اس کا آسان شکار بن جاتے ہیں۔ خام مال یہاں سے تیار ہوتا ہے اور اس کے بعد سانچہ کسی اور کا جو ہے استعمال ہوتا ہے اور وہ اس میں ڈھال لیے جاتے ہیں۔ ان سارے پہلوؤں پر نصاب تعلیم کے باب میں غور کیا جانا چاہیے۔ کہنے کی اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس تعلیمی کنونشن کو اور اس موضوع پر جو ابھی مزید محاضرین موجود ہیں جو ہمارے اساتذہ کے درجے میں ہیں اور عبقری شخصیات ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ اس حوالے سے سنجیدہ گفتگو کر کے اس طرح کے معاملات کو جمعیت کے پلیٹ فارم سے آگے کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے ایک مستحکم، پائیدار لائے عمل بنا کر کے، خطہ بنا کر کے، منصوبہ بند طریقے سے اس پر کام کریں گے۔ اور انشاءاللہ العزیز مجھے یہ امید بھی ہے کہ اس طرح کی جو بھی کاوشیں ہوں گی اس میں اگر ممکن سمجھیں تو انشاءاللہ مجھے بھی شامل رکھیں، اس لیے کہ ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے بر صغیر کے علاوہ نیپال کے اندر جو ہمارے معاملات ہیں وہ اور دیگر گوں ہیں، وہاں کے مدارس کی حالت اور وہاں کے مدارس اور بھی زیادہ ظلم و حالی کا شکار ہیں۔ تو اس طرح کی کاوشوں سے انشاءاللہ ہم بھی اس سے مستفید ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کنونشن کو کامیاب کرے اور ہمیں ہماری جماعت کے جو بیدار مغز علماء ہیں ان کو اللہ رب العالمین توفیق دے کہ اس پہلو سے سنجیدگی کے ساتھ سوچیں اور اس موضوع پر سنجیدہ انداز میں ایک لائے عمل تیار کر کے اور ملت کے نونہالوں کو کے مستقبل کو اور ان کے دین و ایمان کو بچانے کا انتظام کریں۔ آخر میں پھر میں ایک بار تمام منتظمین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔